بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ ماہ کا ایک واقعہ ہے کہ بلند شہر کے قریب ایک گاؤں میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت ایسی بات ہے کہ میرے ایک دوست نے اس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا ان سے میری بات کرائیے۔ تو جب اس شخص سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ پوری بات بتائیں، پورا ماجرا بتائیں، کیسے کیا ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے غصے میں جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا، کتنی دفعہ کہا، پوری بات بتائیے۔ تو انہوں نے کہا غصے میں تھا اور میں نے اس سے یہی کہا کہ تجھے طلاق ہے، اور میں نے 12 کہا، 30-35 بار کہا، پتہ نہیں 50 دفعہ کہا، یعنی کہ میں بہت دفعہ کہا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اسلامی شریعت آپ کو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا جو بھی کچھ ہے اس کو دے دا کے چھوڑ دیجئے، اور اس متعلق جو بھی فیصلہ آپس میں بیٹھ کر ہو وہ کر لیجئے، لیکن دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اس کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، حلالے کے متعلق بھی کہہ رہے تھے، جس کے بارے میں پہلے بھی بہت سختی سے کہہ چکا ہوں کہ حلالہ اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ خیر، اس بارے میں جب بات ہوئی تو ہونے کے بعد انہوں نے اس کے بعد کسی اور سے معلوم کی ہوگی، تو مولانا صاحب نے جن سے معلوم کی ہے وہ مولانا صاحب ہیں، اتفاق سے وہ ہمارے جانکار بھی ہے، قریبی بھی ہے، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر، انہوں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہو جائے گا، طلاق نہیں ہوئی ہے، ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور تم جا کے بس رہ لو، کوئی دقت نہیں ہے، ایسا کہہ دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کا میرے پاس فون آتا ہے کہ جی مولانا آپ نے ہمیں سے ایسا کہا، ہم نے تو کہیں اور پوچھا، انہوں نے ایسا کہا۔ میں نے کوئی کہاں پوچھا آپ نے؟ تو ہاں۔ خیر، میں نے ان کو پھر اچھی طرح سے سمجھایا، جیسے ان کو سمجھانا تھا، وہ سمجھ بھی گئے اور مان بھی گئے اس بات کو۔ اب ادھر کیا ہوا، اتفاق سے مجھے پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک ساتھی کا فون آیا کہ ابھی واٹس ایپ پہ جو ہے نا آپ کے خلاف جو ہے ایک مضمون چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ تک تو نہیں پہنچا، میرے خلاف ہی چل رہا ہے۔ خیر، اس نے مجھے بھیجا، میں نے دیکھا تو اس میں حضرت موصوف نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ آرٹیکل جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ نوازی صاحب کو قرآن و حدیث سے بالکل درک نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کیے بنا انہوں نے دلیل کے طور پر ایک لاجک پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو آپ کے ہاں تو نکاح پڑھاتے وقت لڑکے کو کئی دفعہ کہلوایا جاتا ہے، بتائیے فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے یا نہیں، اتنے مہر کی عوض؟ تو لڑکا کہتا ہے قبول ہے۔ پھر اس سے دوبارہ پوچھتے ہیں اتنے مہر کے عوض فلاں بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، میں بطور قاضی ہوں، آپ کو نکاح قبول ہے یا نہیں؟ وہ پھر کہتا ہے قبول ہے۔ پھر پوچھتے، 3 بار پوچھتے ہیں۔ تو 3 بار ایک ہی مجلس میں جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو کیا نکاح اس کا 1 ہوتا ہے یا 3 ہو جاتے ہیں؟ جب نکاح ایک ہی ہوتا ہے تو طلاق اگر ایک ہی مجلس میں بار بار وہ دے رہا ہے تو طلاق کیوں ہو جائے گی 3؟ یا طلاق ایک سے زائد کیوں ہوگی؟ ایک ہی طلاق ہونی چاہیے چونکہ ایک ہی مجلس ہے۔ بس اس دلیل کو پڑھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ، اس بھائی صاحب کو جو ہے کچھ اور ملا ہی نہیں ہے، لاجک پیش کر دی وہ بھی ہمارے سامنے۔ خیر، اب میں چاہتا ہوں کہ اسی لاجک کو اپنے واپس لے لے۔ اس طور پر میں کہوں گا ایک شخص نے طلاق دی ہے، 4-5 دفعہ بول دیا طلاق طلاق طلاق، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد اس نے پھر ایک بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر 5-7 دن کے بعد پھر کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پھر کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ مجلس تو بدل گئی، آپ کے حساب سے بھی اب کیا ہونا چاہیے؟ طلاق ہونی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے آپ بھی کہیں گے آپ مجلس بدل گئی، ہاں اب طلاق ہو گئی، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیے ادھر کو، نکاح کی مجلس میں ایک ہی بار لونڈے سے پوچھا گیا بتاؤ جی قبول ہے، انہوں نے کہا قبول ہے۔ اب میاں بیوی میں بہت اچھے تعلق، مزاح میں 2 دن کے بعد شوہر نے بیوی سے ایسے ہی کہا اچھا بتاؤ، ہم سے ایسی مسجد میں پوچھا گیا تھا، ہم تم سے پوچھتے ہیں
کیا آپ کو ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو لڑکی بول دیتی قبول ہے، مذاق مذاق میں، ہنسی مذاق میں، ایسے ہی میاں بیوی میں جو بات چیت ہوتی ہے اسی درمیان میں 2 4 5 روز کے بعد پھر کہہ دیا ایسے ہی، یہ بیوی نے کہا شوہر کو، شوہر نے حامی بھر دی، مجلس بدل رہی ہے۔ اب آپ بتاؤ نکاح 3 ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو آپ پر چھوڑتا ہوں، چلیے چھوڑیے، عوام کے لیے بات ہے، یہ ہے عوام اس بات کو سمجھ لے کہ یہ طلاق اور نکاح دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ نکاح نام ہے رشتہ ازدواج میں بندھنے کا، جڑنے کا نام۔ طلاق اس کو کہتے ہیں کہ ایک رشتہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس رشتے میں آپ اور دوسری پارٹی یعنی شوہر اور بیوی دونوں اپنے اپنے راستہ لے لیں، ان کی زندگی یہاں اچھی نہیں چل رہی ہے یا نہیں چل پا رہی ہے، یا جیسا چلنا چاہیے شرعی اعتبار سے ویسے نہیں چل پا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے راستہ الگ کر لیا۔ طلاق نام ہے جدا ہونے کا، نکاح نام ہے جڑنے کا۔ نکاح میں اگر لڑکی بالغ نہیں ہے تو اس کی والدین کے ولی جو ہے اس کی اجازت لازم ہے۔ طلاق میں ایسا کچھ ہے؟ ہرگز نہیں۔ نکاح میں ایجاب اور قبول، یعنی میں نے نکاح کیا اور ادھر سے ہاں میں نے قبول کیا، ایجاب اور قبول دونوں شرط ہے۔ طلاق میں ایسا کچھ ہے؟ مولوی صاحب ذرا آپ ہی بتا دیجئے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ہاں ایسا بھی ہوتا ہو، شوہر کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کہتی ہے ہاں جی میں طلاق قبول کرتی ہوں، یا بیوی کہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، شوہر کہتے ہیں کہ ہاں میں طلاق قبول کرتا ہوں، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ نکاح میں الگ ہے اور طلاق میں الگ ہے۔ نکاح کسی کی ایک کی جانب سے ایجاب اور کسی ایک کی جانب سے قبول کافی ہے، یعنی پروپوزل اگر لڑکا کر رہا ہے اور لڑکی اگر ایکسیپٹ کر رہی ہے تب بھی کافی، لڑکی اگر پروپوز کر رہی ہے اور لڑکا ایکسیپٹ کر رہا ہے تب بھی کافی۔ طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے، طلاق میں صرف مردوں کا حق ہے۔ نکاح میں مجمع کا ہونا ضروری ہے، کیا طلاق میں ایسا کچھ ہے؟ تنہا بھی اگر طلاق دے دی تب بھی ہو، لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی بار بار کہتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں البتہ آپ اس مسئلے کو آپ کے جو ائمہ، آپ کے یہاں کے جو علماء ہیں جو جید اور اچھے عالم ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے، صورتحال کو سچائی کے ساتھ بتائیں تو اس میں کیا بات ہے کیا نہیں ہے وہ سوچ کر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بتا دیں گے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے چنگل میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو لوگ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنی جیب کے لیے، اپنے مفاد کے واسطے دین کو اور اسلام کو اور مذہب کو اور مسائل کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی چنگل میں پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے علماء سو کے چنگل سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔